کیا ایک عورت کی خوشیاں، اس کا سکون، اس کو ایک مرتبہ، اس کی ایک حیثیت صرف ایک بیٹا پیدا کرنے میں ہے؟ ویسے اس کا کوئی مقام، کوئی حیثیت، کوئی مرتبہ نہیں جو اس رب کائنات کی ذات میں اس کے پیدا ہونے پہ لکھ دیا ہوا ہے۔ کیوں اس معاشرے کی تلخ حقیقت بدلنے کا نام نہیں لے رہی؟ کیوں ہم ماڈرن ورلڈ میں رہ کر بھی ماڈرنزم کا ٹائٹل ہم نے ٹیگ سر پہ ماتھے پہ چپکا کے ہم باہر تو نکل رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنی سوچ کو کب ماڈرن کریں گے ہم؟ تو بس آج کچھ اسی ٹاپک پہ بات کریں گے. لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ. السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو ہوم میک اپ الوشا. ہوپ یو آر ڈوئنگ گڈ. الحمدللہ آئی ایم آلسو گڈ. امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے. تو آج بڑا سینسٹیو اور بڑا جو ہے نا سوسائٹل ایک ایشو لا رہی ہوں، کیونکہ میری کافی فالوورس نے، میری بہنوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی اور ان کے کمنٹس سے مجھے آئیڈیا ہوا کہ وہ کس فیز سے گزر رہی ہیں. تو میں نے سوچا آج اس پہ بات کر لی جائے. یہاں پہ بتا دوں، دہی بنا رہی تھی گھر پہ. میں نے آپ کو بتایا ہمیشہ ہر چیز کو گھر میں بنانے کی کوشش کریں. بازار کا بھی ٹھیک ہے، لا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن آپ اگر گھر میں دہی جما لیں گے نا تو وہ آپ کے بہت بہت بینیفیشل ہے. آپ کے گٹ ایشوز بڑے ریزالو کر لیتے ہیں. یہاں پہ باقی ڈیلی روٹین شیئر کرتی جاؤں گی. اچھا، یہاں پہ نا ایک تلخ حقیقت، ایک کروا سچ جس کے گھونٹ ہمیں نا پلا دیے جاتے ہیں، ہمیں زبردستی پلایا جاتا ہے گھونٹ سے، کہ ایک عورت کی بس ذمہ داری ایک بچہ، ایک بیٹا، اسپیشلی ایک بیٹا پیدا کرنے میں ہے. اور اگر بیٹی پیدا ہو جائے، پہلی بیٹی پہ تو موڈ آف ہو جاتا ہے، دوسری بیٹی پہ جی تانے ملنا شروع ہو جاتے ہیں، تیسری بیٹی پہ تو طلاق کی دھمکیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور چوتھی بیٹی پہ تو میں کہتی ہوں اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ابورشن تک کی سچویشن آ جاتی ہے کہ جی اب نہیں ہم بچا کر سکتے. ایسے حالات ہو گئے ہیں اس معاشرے کے. ناؤز باللہ، ناؤز باللہ. ہم نا کنٹرولر بن رہے ہیں اس دنیا کے، جبکہ ہم بھول چکے ہیں اس کائنات کا کنٹرولر صرف وہ رب کائنات ہے، دو جہانوں کا بادشاہ. لیکن انفارچونیٹلی ہم اتنا اپنے گناہوں کے دلدل میں پھنس چکے ہیں نا. میں صحیح بتا رہی ہوں، میں بالکل ایک، اگر آپ کو میری بات بری لگے نا تو میں پہلے ہی سوری کر دیتی ہوں، آپ لوگ میری ویڈیو چھوڑ کے جا سکتے ہو. لیکن نہیں، یہ سچ ہے. مجھے لگتا ہے لوگ اتنا ایشو اس کے بارے میں ڈسکس نہیں کرتے کہ پتہ نہیں آڈینس پسند کرے گی یا نہیں کرے گی، بٹ میرا پلیٹ فارم، میں ہر طریقے سے ہر چیز شیئر کر رہی ہوتی ہوں. تو میں نے اپنی بہنوں کے میسیجز پہ مجھے آئیڈیا ہوا. میری ایک بہن نے، میں نام نہیں لوں گی، انہوں نے کہا میری 3 بیٹیاں، آپ دعا کریں میرا بیٹا ہو جائے تاکہ میرا گھر بس جائے. دیکھیں کتنی اذیت میں تھی وہ میری بہن جس نے مجھے میسیج کر دی، اور وہ مجھ سے، اور وہ میں کہتی ہوں پہلے تو سارے دعائیں کریں، ٹھیک ہے، اس میری بہن کا گھر بس جائے، اور اس کے جو سسرال والے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے. میں ایک چیز بتاؤں میری بہنوں، ہمیشہ یاد رکھنا، دیکھو بیٹا بھی ہو جائے گا نا تو ہمیشہ یاد رکھنا، جو بے قدرے لوگ ہوتے ہیں نا، بے قدرے لوگ، جن کے اندر قدر نہیں ہے، تو چاہے آپ سونے کے بن کے ان کے سامنے آ جائیں، آپ بیٹے چاہے 5 بیٹے پیدا کر لیں، 7 بیٹے پیدا کر لیں، وہ پھر بھی آپ کی قدر نہیں کریں گے. وہ پھر بھی آپ کو کہیں نہ کہیں نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ان کے اندر سے نا اللہ کا خوف ختم ہو چکا ہے. وہ اللہ کے سامنے نا، وہ ایک کہتے ہیں نا مکھوٹا چرائے، جو پرانے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو تھے منافق لوگ، جو ان کو تو کہتے تھے کہ ہم اللہ پہ ایمان لے آئیں، لیکن پیٹھ پیچھے بتوں کی پوجا کر رہے ہوتے تھے. تو بس ایسے ہی وہ لوگ آپ کے ساتھ پیش آئیں گے، اور وہ اللہ کے ساتھ غداری کر رہے ہیں نا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے کہ جس نے میری مخلوق کے ساتھ برا کیا میں اس کو نہیں چھوڑنے والا، یعنی اس کا بدلہ ہوگا. کیونکہ آپ کا ایک آنسو نا وہ عرش ہلا دیتا ہے. اللہ تو بیٹھا ہی اس وجہ سے ہوا ہے. تو میں اتنا یقین کریں، میری بہن کا وہ میسیج میرے دل کو لگا یار. اور میں نے کہا اس دنیا میں ایسے لوگ ہیں. تو آپ لوگ تو پہلے ساری بہنیں میری اپنے لیے اور میرے لیے بھی، سب کے لیے، بلکہ ساری لڑکیوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے دعا کیا کریں کہ یا اللہ ان کی نیک نصیب کریے، اور قدر کرنے والے لوگ دیں. ایک دعا لمبی کر لو. ہم ہمیشہ کہتے ہیں اچھا نصیب نہیں، قدر کرنے والے لوگ ہوں. کیونکہ اگر قدر کرنے والے لوگ ہیں نا تو پھر آپ کی ہر چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور آپ کو ایسے شہزادی بنا کے رکھتے ہیں. وہی تو ہیں جو ہماری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ چلنے والے لوگ ہیں. یہ منافق، یہ لوگ پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کر آئے ہیں. اور یہ میں بتاؤں، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا ماڈرن ٹیگ یہ ماتھے پہ چپکا ہوتا ہے. ان کو ہر چیز کا پتہ ہے، ان کو پتہ ہے برانڈڈ کپڑے پہننے ہیں، برانڈڈ کپڑے چیزیں لانی ہے گھر میں، لیکن وہ اپنی سوچ کو ماڈرن نہیں کرتے. سوچ ان کی وہی دقیانوسی ہے پرانے زمانے والی، جہاں بیٹیوں کو گار دیا جاتا تھا، اور وہ پرانے زمانے میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں جی بیٹا ہی نسل چلاتا ہے. آپ کو میں ایک چیز بتاؤں، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ایک بات تو سوچ لیں ذرا، یہ دیتا کون ہے آپ کو؟ مجھے بتائیں، آپ کی اوقات ہے یہ لینے کی؟ اللہ چاہے نا تو آپ کو اولاد بھی نہ دے. ویسے تو اللہ تعالیٰ سب کو اولاد سے نوازے، لیکن یہ شکر ادا کریں کہ اللہ آپ کو اولاد دے رہا ہے. تو یہ اللہ کی چیز ہے، اللہ کے بس میں ہے. تو آپ اللہ کے ساتھ ٹاکرا کر رہے ہو اپنا. آپ اپنی بہو یا بیوی کو نہیں ٹونٹ مار رہے، آپ اللہ کے ساتھ ٹاکرا کر رہے ہو، کیونکہ یہ وہ عورت نہیں لا رہی بچہ یا بچی، یہ رب کائنات کی ذات لا رہی ہے.
تو سوچو اس کی مرضی ہے تو بیٹا آئے گا، اس کی مرضی ہے تو بیٹی آئے گی، اور بیٹیاں تو یار رحمت ہوتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آپ نے وہ سنا نہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی 1 2 یا پھر 3 بیٹیوں کی اچھے طریقے سے پرورش کر لی نا تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کا گھر بنا دینا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی ہمیں نا اس دنیا میں گھر بنانے کی فکر ہے، ہمیں اس جہاں میں گھر بنانے کی فکر نہیں ہے۔ اس دنیا میں تو میں ایک چیز بتاؤں، گھر بنانے کے لیے آپ کو اتنی محنت اتنی مشقت کرنی پڑتی ہے، صبح سے شام تک آپ نے کمانا ہے، آپ نے خون پسینہ ایک کرنا ہے، جبکہ رب کائنات نے اس سے اور پھر بھی اچھا، اس دنیا میں اتنی محنت کرنے کے بعد بھی آپ کے بونس جو ہے نا وہ کٹ جاتے ہیں۔ آپ نے ایک چھٹی کر لی، ذرا سی کوتاہی کر لی نا تو آپ کی سیلری میں سے آدھا پورشن کٹ ہو گیا، کٹنگ ہو گیا، آپ پھر وہیں لکیر کے فقیر بیٹھے رہے، پورا اتنی محنت پھر دوبارہ سے سٹارٹ کر دی۔ جبکہ اللہ نے تو اتنی سی بات پہ آپ کو پورا کا پورا محل بنا کے دے دینا ہے اوپر اس جہاں میں، تو آپ نے اس کی فکر کب کرنی ہے؟ آپ اس جہاں میں اتنی محنت کر کے بھی وہ چیزیں حاصل نہیں کر سکتے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی سی نیکی پہ، اور وہ نیکی کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی مخلوق سے پیار کر لو، اس کی دل آزاری نہ کرو، اس کے دل رکھ لو اور اللہ کی شکر گزاری کرنا شروع کر دو۔ تو سب سے بڑی بات میری بہنوں، آپ نے ڈس ہارٹ نہیں ہونا، اور میں ان سسرال والوں کو ایک چیز کہنا چاہوں گی کہ وہ اپنی بہوؤں پہ پریشرائز کرتے ہیں نا بہوؤں کو، تو یہ چیز یاد رکھنا، پریگنینسی اتنی ٹف ہوتی ہے نا کئیوں کی، یہ میرے اوپر بھی آئی ہوئی ہے یہ چیز، میری پریگنینسی بہت ٹف تھی، لیکن الحمدللہ ایسی کوئی سچویشن نہیں تھی جیسی یہ بات میں آپ سے کر رہی ہوں۔ تو یہ میں بتاؤں تو کہ اگر آپ لوگ اپنی بہو کو ٹارچر کرتے ہو نا تو بچہ نہ اللہ نہ کرے اب نارمل بھی ہو سکتا ہے، بچہ ہو یا بچی ہو، تو پھر آپ کو وہ اچھا لگے گا کہ جب آپ ساری عمر اپنے بچے کو ہی سنبھالتے رہو، اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈاکٹروں کے پاس بھٹکتے رہو؟ تو جو بھی ہے نا، پہلی تو بات ہے آپ بالکل بھی جو ہے نا جا کے پتہ ہی نہ کروایا کریں بیٹا ہے کہ بیٹی ہے، یہ ایک الگ پریشر ہو جاتا ہے۔ آپ اللہ سے کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے جو بھی تو نے عطا کر دیا، میں اس کے لیے بہت خوش ہوں۔ اچھا یہاں پہ گولا کباب ہانڈی بنا رہی تھی، یہ اس طریقے سے نا بہت ایزی ہوتی ہے، جھٹپٹ آپ مہمانوں کے سامنے بھی رکھ سکتے ہیں۔ آپ نے صرف گولا کباب نا فریز کر لیا کریں۔ گولا کباب ہوتے کیا ہیں؟ چھوٹے چھوٹے سے، ویسے ہم بڑے والے لمبے کباب بناتے ہیں نا تو اسی فارم میں یہ تھوڑے موٹے ہوتے ہیں اور چھوٹے ہوتے ہیں، اور بس اس طریقے سے آپ گریوی بنا کے اتنے ڈیلیشیس ہوتے ہیں اور ایسے جھٹپٹ بن جاتے ہیں۔ تو کبھی بھی کوئی بھی گیسٹ آنا ہونا تو آپ یوں بنا لیا کریں، بس آپ کی آسانی ہو جائے گی۔ کچھ چیزیں نا ہم نے خود ٹپس اینڈ ٹرکس جو ہے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہوتا ہے۔ تو اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ بتا دوں تو نیکسٹ چیز یہی ہے کہ بس شکر گزاری کریں۔ اور میں ایک اور چیز بتاؤں، آپ بیٹے اتنا مانگ رہے ہیں آج کل، بیٹوں نے کیا حالات کیے ہوئے ہیں ماں باپ کے، یہ جتنے بھی آپ کو جو ہے آپ باہر دیکھتے ہو آپ کے بوڑھے لوگوں کو کیسے بیٹے گھر سے نکال دیتے ہیں بیویاں آنے کے بعد۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر میں کہتی ہوں اولاد کو نیک بنائے، کیونکہ اولاد صدقہ جاریہ ہے ماں باپ کا، اور میں سارے ماں باپ کو کہنا چاہتی ہوں دیکھو ٹٹ فور ٹیٹ ہوتا ہے، تو اپنی اولاد کو ایسی پرورش کرو کہ جب آپ اس جہاں میں جاؤ نا تو آپ کی بخشش کا وسیلہ آپ کی اولاد بنے، جو میرے نانا ابو ہمیشہ کہتے ہوتے ہیں۔ میرے وہ جب دعا کرتے ہیں نا تو ہم سب کو اکٹھا کر دیتے تھے، پہلے تو ہم لوگ سب اکٹھے ہوتے تھے، اور جب اونچی دعا کرتے تھے نا تو ان کی ورڈز ایک ہی ہوتے تھے کہ یا اللہ میری اولاد کو نیک بنانا، وہ میرے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنے۔ سارے ماں باپ کو اپنی دعا میں یہ چیز شامل کر لینی چاہیے، کیونکہ اس جہاں میں ہمارے پیچھے کوئی تو ہو اصالِ ثواب کرنے کے لیے، کوئی تو ہو جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ ہم نے اچھے سے پرورش ہی نہیں کی ہوگی، ہمارے پیچھے اور کون ہے؟ اولاد کے علاوہ کون ہے جو آپ کی مدد کر سکتا ہے، آپ کے لیے جو ہے وہ وسیلہ ثواب کا بن سکتا ہے؟ تو اس چیز کی بہت پوچھ گچھ ہونی ہے، اور ماں باپ میں کہتی ہوں قبر میں سکون میں رہتے ہیں کہ جب ان کے پیچھے سے بچے جو ہیں وہ اچھے طریقے سے ان کی تربیت ہو جائے۔ تو جب آپ اپنی بہوؤں کو اتنا ٹارچر کرو گے تو ظاہر سی بات ہے انڈائریکٹلی آپ کا بیٹا بھی تو ٹارچر ہوگا نا، تو کہاں پہ آپ نے اپنے بیٹے کو سکون دے دیا؟ ہمیشہ یاد رکھنا اپنی خوشی نو ڈاؤٹ اپنے میں ہوتی ہے، لیکن آپ نے دوسروں کو جو سکون پرووائڈ کر کے خوشی دینی ہوتی ہے نا وہ اس کا درجہ الگ قسم کا ہوتا ہے۔ تو میرا اسپیشلی اس ایشو پہ بنانے کا یہی مسئلہ مطلب ایک ہی تھا پلان کہ آپ لوگوں کو میں ایک چیز گائیڈ کر سکوں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو دے دیا، جتنا دے دیا اس پہ شکر گزاری کرو، ٹھیک ہے؟ یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اللہ آپ کو بیٹے دے دے، بعد میں بیٹے آپ کو بڑھاپے پہ ذلیل و خوار کر دیں، پھر کیا ہو؟ پھر اس ٹائم پہ آپ کو سوچ آئے گی ہائے کاش ہماری بیٹی ہوتی، کیونکہ بڑھاپے میں پھر انسان کو عقل آتی ہے نا، جب وہ موت کے قریب پہنچ رہا ہوتا ہے، ساری عمر تو اس نے اکڑ کے ایک وہ کہتے ہیں نا بالکل جو ہے وہ درخت کی طرح اکڑ کے چلنا ہوتا ہے، جبکہ آپ کو پتہ ہے جھکے پیڑ کو پھل لگتا ہے، اور جھکنے میں ہی تو کامیابی ہے، اصل کامیابی جھکنے میں ہے۔ قرآن کی ہسٹری کھول کے دیکھ لو کہ ہمارے انبیاء کرام کیسے طریقے سے، کن طریقوں سے جو ہے وہ آزمائشوں سے گزرے، اور انہوں نے اپنے آپ کو اکڑ میں نہیں رکھا،
اور وہ جھک گئے اللہ کی ذات کے آگے. اور یہی تو اصل کامیابی ہے جو ہم نے لینی ہے, کیونکہ ہم نے دیکھو کسی سے کامیابی نہیں لینی. اور میں ایک اور چیز بتاؤں, اللہ جب دیکھتے ہیں نا کہ آپ ناشکری کر رہے ہو, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں جی, ہمارا بیٹا نہیں ہو رہا, چلو جی بابوں کے پاس, پیروں فقیروں کے پاس بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. تو پھر اس ٹائم پہ دیکھو آپ شرک کر رہے ہو نا, آپ اللہ سے نہیں مانگ رہے, آپ کسی اور کے پاس چلے گئے, تو پھر اللہ بھی یہی کہے گا نا کہ ٹھیک ہے جا مانگ کسی اور سے, میں بھی نہیں دیتا, دیکھتا ہوں کہ وہ کیسے انسان تمہیں دے سکتا ہے. جبکہ اللہ تو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے, وہ پھر بھی ہمیں جھنجھوڑا ہوتا ہے کہ اے بندے ٹھیک ہو جا, میں دوں گا تجھے, تو ایک دفعہ امید کر کے تو دیکھ. وہ تو ایسا رب کائم, میں کہتی ہوں ذات ہے کہ میں چاہے 4 سی سیکشن ہوتے ہیں, اللہ ویسے تو ڈاکٹر 4 ہی کرتے ہیں, لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ 5ویں سی سیکشن میں بھی آپ کو اولاد عطا کر سکتا ہے, 6ٹے میں بھی کر سکتا ہے. ویسے یہ ہے الاؤ ہے, لیکن زیادہ تر ڈاکٹر جو ہے رسکی معاملہ لیتے ہیں اس چیز کو, 4 ہی ہوتے ہیں. لیکن بس سوچ ہے نا, اپنی سوچ کو ماڈرن کرو. اور سوچ ماڈرن کرنے کا مطلب نہیں کسی کو ٹونٹ کرو, او ہو اس نے برانڈیڈ کپڑے نہیں پہنے, او ہو اس کے گھر میں چیزیں دیکھو کتنی اس نے آؤٹ کلاس رکھی ہوئی, یہ ماڈرنزم ہے. سوری ٹو سے یہ نہیں کہہ رہی, یہ آپ ماڈرن ہی ہوئے پینٹ شرٹ پہن کے, اور آپ نے یہ چیزیں اپنے آپ کو ایکسپوز کر کے, اور آپ کی سوچ پھر بھی وہی دقیانوسی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی, میں اس بات پہ کہہ رہی ہوں دیکھو اپنی سوچ کا جو وین ہے نا اس کو براڈ کرو, اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ رہو. کہ ہمارے دین میں بڑی آسانی ہے, ہمارے دین میں یہ نہیں ہے, رکاوٹیں نہیں ہے, ہمارے دین میں ٹونٹ نہیں ہے, ہمارے دین میں کوئی کسی کو کا برا نہیں سوچتا, کوئی کسی کی دل آزاری نہیں کرتا, بلکہ ایک سکون والی زندگی عطا کرنے والا سوچیں بس. چاہے وہ آپ کے گھر کام والی ہے, چاہے وہ آپ کی بہو ہے, چاہے وہ آپ کی بیٹی ہے, ہمیشہ یاد رکھے یار بہو لا رہے ہو, یہ سمجھو گھر میں اگر کوئی بکری کا بچہ بھی لاتے ہو نا, آپ یہاں سے امیجنیشن کر لیا کرو, تو آپ کا بڑا دل دکھتا ہے کہ ہائی اس کو ٹائم پہ کھانا ملا. تو آپ تو یار کسی کی جیتی جاگتی انسان لے کر آ رہے ہو, کسی کی بیٹی لا رہے ہو, کسی کا جگرے کا ٹکڑا لا رہے ہو. دیکھو ماں باپ کس طریقے سے اپنی بیٹی کو آگے دیتے ہیں, تو آپ کیا کر رہے ہو, کل کو آپ کی بھی بیٹیاں ہونی ہیں. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں جو مرد ہے نا وہ فیوچر لکھ رہا ہوتا ہے اپنی بیٹی کا اپنے پریزنٹ میں, کیونکہ وہ پریزنٹ میں جو کرتا ہے نا فیوچر میں اس کی بیٹی کے سامنے وہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ سب کو میں کہتی ہوں معاف کرے, لیکن ظاہر سی بات ہے ٹیٹ فور ٹیٹ تو اس دنیا میں ہونا ہے نا, جیسا کرنا ہے ویسا تو ہونا ہے, بھرنا تو پڑے گا آپ کو. تو پھر کیوں نہ ہم اپنے پریزنٹ کو اتنا خوبصورت کر لیں کہ ہمارا فیوچر جو ہے وہ آٹومیٹکلی بہت 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 شاندار ہو جائے. کیونکہ فیوچر شاندار کرنے والی ذات صرف ایک ہی ہے, وہ کہیں سے آپ اپنا ہاتھ دکھا کے نہیں کر سکتے, کسی پیر کے پاس کسی فقیر کے پاس جا کے نہیں کر سکتے, وہ صرف آپ کو سجدے میں حاصل ہوگا, اللہ کے سامنے گر گرا کے حاصل ہوگا, اللہ کی مخلوق کی میں کہتی ہوں دل رکھنے سے ہوگا. اگر آپ کو کسی میں کوئی چیز نہیں پسند, کسی کو برائی لگ رہی ہے تو چپ کر جو, منہ بند کر لو, فریز کر لو منہ. یہاں سے اندازہ لگاؤ جب آپ جاب کرنے جاتے ہو تو وہاں اپنے بوس کو کچھ نہیں کہہ سکتے نا, ایون کہ آپ کو بہت غصہ آتا ہے اپنے بوس پہ, کیوں نہیں کچھ کہہ سکتے, کیونکہ وہ آپ سے اوپر ہے, آپ اس ٹائم پہ ڈر جاتے ہو. تو پھر اللہ کی ذات تو کتنی اوپر ہے, اللہ کی ذات سے نہیں ڈرنا, بس یار آپ ایک اللہ کے بوس سے سامنے ڈر کے اپنا منہ بند کر لیتے ہو. تو پھر کیا اللہ سے ڈر کے منہ بند نہیں مجھے کرنا منظور ہے, میں تاکہ اس کی تیری رضا مخلوق میں میں بچ راضی, اگر سکے تو اس یار. طرح راضی تو پھر میں بھی اسی طرح راضی, یہ کہہ کر تو دیکھو, پھر دیکھو وہ کیسے تمہیں نہیں نوازے گا, اور پھر بہتر سے بہترین اولاد عطا کرے گا, نیک اولاد, صالح اولاد عطا کرے گا, جو تمہاری بخشش کا باعث بنے گی. ایک دفعہ کہہ کر تو دیکھو یار. میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہتی ہوں اپنے آپ کو خوش رکھو یار, اس اسٹریس سے نا, اس چیز سے نکلو, اس گھٹیا پن سے نکلو, کیونکہ انڈائریکٹلی آپ اپنے آپ کو شکار کر رہے ہو اس چیز کا. آپ اللہ کے سامنے گر گرا کر اپنے لیے دعا کرو, آپ تو خوش رہو, چلو سسرال والے کا خوش نہیں, اللہ ان کو ہدایت دے, دعا مانگو, اور آپ تو خوش رہو. اللہ اسی سے خوش ہو جائے گا کہ ایک ماں تو اپنے اندر خوشی فیل کر رہی ہے اپنی اولاد کے لیے, تو چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو, اس کو ایکسیپٹ کرو دل سے, کیونکہ دیکھو دونوں اللہ کی دی گئی نعمت ہے, رحمت ہے تم لوگوں کے لیے. اور میں کہتی ہوں اس سے بڑی بات ہی نہیں کہ آپ کو اولاد سے نوازے, اور اگر اولاد سے وہ نہیں بھی اس ٹائم پہ نوازتا, ان بہنوں نے بھی پریشان نہیں ہونا, کیونکہ اللہ آزمائش دے کر نا, جس چیز کی آپ کو آزمائش دے گا نا, میرا یقین ہے اور میں آپ کو گارنٹی سے 200% کہتی ہوں, میرا چینل انسبسکرائب کر دینا, ایک دن آئے گا کہ وہی چیز آپ کو بہترین کر کے دے گا, اور آپ اتنے سجدے کرو گے شکر کے کہ آپ رونا شروع کر دو گے کہ یا باری تعالیٰ تو مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ میں اس ٹائم پہ اتنا گر گرائی روئی, اور میں نے چیخ چلانا بھی کیا, لیکن پھر بھی تو نے مجھے جو ہے چیزیں وہ عطا کر دی, اور بہترین عطا کی ہیں, بہتر سے بہترین, جو آپ سوچ نہیں سکتے نا, اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بھی زیادہ دیتا ہے, یہ میرا بیلیو ہے. بس آج کے بعد پریشان نہیں ہونا, اپنی پلوشا آپی کی باتیں یاد کر لینی ہے بس. اور میں گارنٹی دے رہی ہوں, میں خود گارنٹی دے رہی ہوں آپ کو, آپ یقین کریں, اگر آپ نے سجدہ شکر کر کے سب
صبر کر لیا نا آپ کو وہی چیز بہت 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 بہترین ملے گی. یہ میں نہیں کہہ رہی میرا رب کہہ رہا ہے. تو بس مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. میں سب کے لیے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا آخرت دونوں کی بھلائی عطا کرے اور ہمارا ایمان تازہ رکھے. اور بس جلدی سے جائیں. اب لائک شیئر سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے نا, تو میری شیئرنی ہو جا کے لائک کرو, شیئر کرو, سبسکرائب کرو تاکہ یہ پازیٹیو چین آگے سے آگے پہنچ سکے. مجھے آپ کے کمنٹ سے اتنی خوشی ملتی ہے, یقین کریں میرے دل سے دعا نکلتی ہے. آپ لوگ مجھے اتنا ایموشنل کر دیتے ہو. سو تھینک یو سو مچ. اور دل سے نکلی ہوئی دعا ضرور لینی چاہیے. مجھے بھی یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اللہ حافظ.